تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعتی کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اور آج سبحان اللہ جمعہ کا دن بھی ہے، برکت والا دن ہے۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج اپنے کریم آقا، رحمت والے نبی، پیارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک انشاءاللہ پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے، اگر اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ یوم الجمعتی 80 مرتن غفرت لہ ذنوب 80 عاما، کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو جمعہ کے دن تو الحمدللہ نیکیاں کمانے کا بڑا آسان سا موقع ہے، بڑا پیارا موقع ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا نیت کریں کہ انشاءاللہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کے شروع میں میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح جو کہ صبحوں کے وقت آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ آپ اول سے لے کر آخر تک، اسٹارٹ ٹو اینڈ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے انشاءاللہ، اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ کچھ پیارے پیارے مہمان بھی ہیں، ہر بار کی طرح اس بار ہمارے اس پروگرام کے بڑے پیارے مہمان جو میرے سیدھی ہاتھ کی جانب مظفر بھائی ہیں، ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی نے مجھے کہا بھی کہ ماشاءاللہ مظفر بھائی کی جو گفتگو ہے بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ایک آج نئے مہمان ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، کیف بھائی۔ خوش آمدید کہوں گا کیف بھائی آپ کو ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کیف بھائی ماشاءاللہ ہمارے جو ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ایک کو کڈس ایف جی این چینل جو ہے، یعنی جو بچوں کا جو ہمارا ایف جی این چینل ہے، اس پر بچوں کے جو پروگرام آتے ہیں اس کے آپ ماشاءاللہ ہیڈ بھی ہیں، نگران ہیں۔ کڈس ایف جی این چینل کے آپ نگران ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا مقدر فرمائے۔ اور آپ کی فرمائشیں سنانے کے لیے، پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں الطاف بھائی۔ الطاف بھائی کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ آج بھی انشاءاللہ بڑے پیارے پیارے کلام ان سے سننے ہیں۔ اگر آپ الطاف بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ اپنی پسندیدہ کلام سننا چاہتے ہیں، تو اس وقت اسکرین پر جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں۔ آپ وائس بھیج دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقت مناسب پر اس کو شامل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس وقت لائیو ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں کہ پروگرام میں شامل کریں۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف، پھر آگے انشاءاللہ پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما العلم عند اللہ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ مل کر اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کے بعد انشاءاللہ نعت پاک میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. جی الطاف بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حق محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں. اپنے اس آئینہ دل کی جھیلا کرتے ہیں. ہم وہ بندے جو دن رات خطا کرتے ہیں اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا
کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی عاشقان مصطفیٰ
مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی گلیوں کی، سبحان اللہ، پرکیف جہاں کی بہاریں، جہاں کی مدینہ شریف وہ ہے کہ جہاں کی گرمی بھی مزہ دیتی ہے آدمی کو، اور ٹھنڈک کا تو پھر کیا عالم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک گلیوں میں بار بار جانا نصیب فرمائے، اور کاش ایسا کرم ہو جائے کہ رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ آقا کی رحمت سے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، انشاءاللہ بلاوا ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ با ادب با ذوق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی ہمیں حاضر نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، مزید بھی آپ اگر کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارے نعت خوان سے فرمائش کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے نمبر، اس پر اپنی فرمائش آپ بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے کلام بھی آپ کو ہم سنائیں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ٹاپک اور اس وقت کی شاید ضرورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی بے روزگاری، آج لوگ بڑے پریشان ہیں۔ بے روزگاری کیوں ہے نا؟ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، کما نہیں پا رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ تو بے روزگاری کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، آج انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ باتیں بتائیں، اور غربت جو ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، غریبی کے فائدے بھی ہیں۔ ایک ہے کہ غریبی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے بے روزگاری، دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ غریب اگر بندہ ہے لیکن بے روزگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے کہ جو بے روزگار ہے تو وہ چیز الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے روزگاری جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور محنت یقیناً بہت ضروری ہے۔ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا سبب وہ محنت نہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کا جو انداز تھا محنت کرنے کے حوالے سے، اور صحابہ کرام کا اگر انداز ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے، سبحان اللہ، میں بڑھوں گا ہمارے کیف بھائی کی جانب، اور اگر کچھ انداز ہمارے صحابہ کرام کا اور اگر اس دور کا بیان کریں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ٹاپک کے حوالے سے، بے روزگاری اور غربت، یعنی دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، چینج ہیں۔ اچھا، اس پر تو گفتگو مزید کریں گے، لیکن ابھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس پر کہ محنت کیا چیز ہے، کہ محنت صرف مطلب ایک عام شخص کر سکتا ہے، یا بزنس مین کرتا ہے، کون محنت کرتا ہے، یا صحابہ کرام جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں، اس سے محنت کے حوالے سے کیا مدنی پھول ملتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا یہ صحابیہ ہیں، اور ان کے بیان کا خلاصہ میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے گھر سے، روزے سے، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی شہزادی ہیں، پیاری شہزادی ہیں، آپ کے گھر تشریف لے کے گئے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما موجود نہیں ہیں، اور پوچھا کہ امام حسین اور امام حسن یہ کہاں ہیں؟ یعنی میں تو ایک فضیلت کے طور پر امام لفظ اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کہاں ہیں؟ تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور وہ گھر پہ موجود تھے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں باہر کام پر جا رہا ہوں، اور اگر یہ گھر پر رہیں گے تو کچھ کھانے کو مانگیں گے، تو میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ یعنی اس کو ایک نارمل لینگویج میں آپ سمجھ لیں تو کام پہ ساتھ لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیوٹی پہ ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرما دیا ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو اپنے ساتھ کام پر لے گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، جی، ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کی چاہت ہوئی،
کہ اپنے نواسوں سے ملاقات کی جائے، امام عالی مقام سے ملاقات کی جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ کا نام بتاؤ کہاں گئے ہیں۔ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جگہ کا مقام کا نام بتایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ چلے گئے، یہ نہیں کہ انتظار کیا، بلکہ ان سے محبت کی بنا پر، ان سے ملاقات کی بنا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یعنی جو جگہ تھی جہاں پر آپ موجود تھے وہاں تشریف لے گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کنویں سے نا ڈول کھینچ رہے ہیں پانی کے، اور دونوں شہزادے یعنی امام حسین اور امام حسن، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ایک مقام پر بیٹھے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں یا کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کا مقام ہے، اور حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ وہ پانی کے ڈول کھینچ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ اے علی، کہ کہیں دھوپ تیز نہ ہو جائے اس سے پہلے کیا تم میرے شہزادوں کو گھر نہ لے جاؤ؟ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محبت میں فرمایا کہ ان شہزادوں کو وہاں لے جاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر پر کچھ کھانے کو موجود نہ تھا تو میں نے سوچا کہ ان کو میں اپنے ساتھ لے آؤں، کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر پہ والدہ سے کچھ کھانے کو مانگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرما ہو جائیں یہاں پر کچھ دیر، میں ڈول مزید کھینچ لوں۔ اچھا، یہ ڈول کھینچے کیوں جا رہے تھے یہ بھی میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو ہے نا اس ڈول جو نکالے، وہ جو ڈول وہاں سے نکالے تھے وہ کیوں نکالے تھے؟ وہ ڈول، وہ کنواں اور ڈول کسی اور کا تھا، ٹھیک ہے، اور پہلے کے زمانے میں یوں یعنی وہ ایک محنت کا کام ہوا کرتا تھا، تو یوں مزدوروں کے ذریعے وہ کام کرایا جاتا تھا اور ان سے ایک اجرت طے کر لی جاتی تھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو اجرت طے ہوئی تھی اس کی وہ یہ طے ہوئی تھی کہ ایک ڈول نکالیں گے تو ایک کھجور ملے گی، ایک کھجور۔ آج دیکھیں آپ کھجور کی ریٹ یعنی قیمت کیا ہے اور کتنی جلدی میسر ہمیں یوں ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو ایک ڈول نکالنے پر ایک کھجور ملنے کا یہ وعدہ طے ہوا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے محنت کی، مزید خوب ڈول کھینچے، اور وہ جو اجرت کے طور پر کھجوریں جمع ہوئی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اس کو کپڑے میں لپٹایا، لپٹانے کے بعد اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شہزادے کو کندھے پہ بٹھایا، اور یوں ماشاء اللہ الکریم آپ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ اس میں ایک تو عشق و محبت والی باتیں بھی یعنی ظاہر سامنے آ رہی ہیں، مزید آپ نے یہ نوٹ بات کی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہو جائیں، میں مزید کچھ بالٹیاں نکال لوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا بلکہ ان کو محنت کرنے دی، اور محنت کرنے دی، اس کے بعد میں جب وہ وقت پورا ہوا تو آپ تشریف لے گئے۔ اچھا، آپ غور کریں کہ یہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے جو داماد رسول ہیں، ہے نا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں، اور ان کے بیٹوں کی شان تو یہ ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی جوزہ کی تو شان یہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کی چکی کو چلانے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے۔ آپ تو وہ ہیں حضرت علی کہ جن کی بنا پر نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا سورج پلٹا دیا، لیکن عالم دیکھیں کہ عالم کیسا ہے کہ محنت کر رہے ہیں۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی آپ ذرا غور فرما لیں کہ آپ کی شان و شوکت دیکھیں، آپ گھر میں موجود ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، آپ دعا کر دیں تو جنتی میوے اتر آئیں، آپ دعا کر دیں تو جنتی پھل اتر آئیں، لیکن آپ کا صبر و تحمل، زہد دیکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ کچھ نہ تھا، محنت کرنے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مزید اس سے کئی ساری چیزیں یعنی یہاں پر کیف بھائی کی گفتگو سے بہت کچھ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ اس ایک واقعے کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے پیغامات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسوں سے محبت اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ الگ ٹاپک الحمدللہ میں نظر آتا ہے۔ پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ بطور خاص جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر میں اس چیز کو یہاں کنیکٹ کروں تو محنت آپ دیکھیں،
یہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات سبحان اللہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا. لیکن آپ دیکھیں گھر بار کو چلانے کے لیے ایک محنت، کام کرنا انہوں نے اپنا اختیار فرمایا، اور یہی اولیاء کرام کا طریقہ بھی رہا کہ محنت مزدوری کا یہ جو ہے ان کا انداز ہوا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. تو جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، ایک ان کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سستی اور کاہلی ان کے اندر بڑی ہوتی ہے، ان کاموں کی طرف وہ آتے نہیں ہیں، محنت سے جی چراتے. یاد رکھیے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. اگر بے روزگاری ہے تو اس بے روزگاری صرف بولنے سے ختم نہیں ہوگی کہ یار بے روزگاری بہت ہو رہی ہے، بے روزگاری بہت ہو رہی ہے. یہ کہنے سے اگر بے روزگاری ختم ہو جاتی تو دنیا آج ساری کی ساری مالدار ہوتی. تو تھوڑا آگے بڑھنا ہوتا ہے، کوشش کرنا ہوتا ہے، تب جا کے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے. اچھا غربت جو ہے نا، غربت اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. امین السنت کا ایک رسالہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے جس کا نام ہے غریب فائدے میں. تو غربت کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں مظفر بھائی، کیا کہیں گے؟ آج کا جو ٹاپک ہے بے روزگاری، یہ جی سمجھ لیجیے ایک عالمی مسئلہ ہے. ہر ملک میں بعض اوقات کچھ ملکوں میں اچھا ریشیو ہوگا، باقی عام طور پر یہ کیونکہ ایک بندہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ تھوڑی پرورش کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اسکول میں داخل کرتے ہیں، پھر اب اس کی جب تک ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، عام طور پر وہ بچہ کچھ کام کاج میں مصروف نہیں ہوتا. جی اس کے والدین ہی اس کا خرچ اٹھاتے ہیں اور گھر کے لیے کسب معاش کرتے، کوششیں کرتے ہیں. پھر جب وہ بچہ جو ہے پڑھ لکھ کر پھر کسی نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے، تو آج ہمارے ملک میں بھی بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پڑھے لکھے نوجوان بہت سارے ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، جگہ جگہ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آج ان کو ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری، بھائی نوکری کے لیے ویکینسی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو جو ہے نا نوکری مل جائے تبھی وہ کام کاج کرے، جی اور ہر شخص کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کے ساتھ، اپنے کیپٹل کے ساتھ کوئی بزنس شروع کرے، جی دکان لے کر بیٹھ جائے. ہر ایک کا ایک سلسلہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی مثال جو ہمارے کیب بھائی نے واقعہ پیش کیا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم اور آپ کا گھرانہ. اور وہ گھرانہ ایسا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ بھوکے خود رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. سبحان اللہ. بھوکے خود رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہے محمد کے گھرانے والے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آقا جن کا اور وہ آپ کے اہل بیت جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. جس گھر سے، جس گھرانے سے ساری دنیا کو خیرات مل رہی ہے، سبحان اللہ. جس گھر سے اور جن کے صدقے میں جو ہے ساری دنیا پل رہی ہے، سب ان کا صدقہ کھا رہے ہیں. اگر انہوں نے بظاہر ان کے گھر میں جو حالات نظر آ رہی، یہ ان کا جو فقر ہے یہ اختیاری تھا. سبحان اللہ. صحیح. یہ دنیا سے بے رغبتی، ایسا نہیں کہ جو ہے ان کے حالات ایسے تھے اور کوئی جو اس چیز کو سوچے اور معاذ اللہ کوئی ترس کھانے کا کوئی معاملہ یہ کرے کہ کیسا حال تھا، بلکہ انہوں نے خود سے لیا تھا، یہ اختیاری تھا. جی آپ دعا کرتی ہے آپ کے لیے جنت سے جو ہے کھانا آیا ہے. کیسے کئی واقعات ہوئے، آپ نے دعا کی اور جو بھی آپ امتحان سے گزرے نا تو آپ کا اختیاری تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ مجھے تمام دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی. سبحان اللہ. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں بانٹتا ہوں اور رب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ سرکار سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور سرکار تقسیم فرماتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کیوں اختیار کیا؟ اور یہ غلاموں کے لیے درس ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی، آج اس کے حالات اور اس کے معاملات جو ہے نا، یہ ابھی کچھ عرصے پہلے لاک ڈاؤن کے سلسلے تھے، دنیا جو ہے وبا سے، کورونا کی وبا سے دو چار تھی. جی. تو کئی ایسے اس کے مناظر پیش آئے، ان امپلائمنٹ ہو گئی، لوگ جو جاب پر تھے ان کے جاب بھی چھوٹ گئے، اور کمپنیوں نے کہ بھائی بند رہ کر ہم سیلری نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو رخصت کیا جاتا ہے، آپ لوگ جو ہے یہاں سے اب کچھ اور دیکھ لیجئے. بعض لوگ کئی مہینے گھروں میں بند ہو گئے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں. تو لوگوں نے جو لوگ کام ایسے کرنے والے تھے نا، اور جو بندہ تیار رہے کہ ہر وقت میں آفس میں بیٹھ کر، ٹیبل پر بیٹھ کر، اے سی میں بیٹھ کر، صرف کمپیوٹر پر بیٹھ کر ہی کام نہیں کروں گا، اگر کوئی محنت مزدوری کا موقع ہوگا. تو ان دنوں مطلب ایک خبر آئی تھی، ایک پہلوان شخص تھا، جی
باڈی بلڈر اور پہلوان اور مطلب ہزاروں لاکھوں روپے انعامات جیتنے والا، بڑی شہرت والا، لیکن ان دنوں جب وہ بے روزگار تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے وزن اٹھا کر اناج کی بوری وغیرہ جو ہے نا لوگوں کو ادھر ادھر پہنچانے کا کام کیا، اور مطلب بالکل اس کے پاس جو سرمایہ نہیں تھا تو وہ روزانہ کی مزدوری کر کے 500 روپے 1000 روپے جو بھی مل رہے تھے اس سے اس نے اپنے گھر والوں کی جو ہے کفالت کی اور کوشش کی. کیا بات ہے. تو اپنا معاملہ اپنی طرف رکھتے ہوئے کتنا بڑا جو ہے یہ عبرت کا مقام ہے کہ اچھا بعض لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں وہاں کام کریں گے جہاں زیادہ فائدہ ہو، وہاں مزدوری کریں گے جہاں زیادہ فائدہ ہو، وہ منافع وہ کاروبار کریں گے جہاں زیادہ فائدہ ہو. یہاں اس واقعے کو دیکھیے کہ ایک ڈول پانی کا، اور آسانی سے اگر نکلنے والا ہوتا تو جس کا جو کنواں تھا وہ خود ہی نکال لیتا. بہت محنت و مشقت سے نکالنا پڑتا تھا، اس لیے اس نے رکھا، اور مزدوری کتنی کم رکھی، ایک ڈول پانی کھینچ کے نکالے تو ایک کھجور ملے گی. لیکن اس چیز کو بھی جو ایک خندہ پیشانی سے انہوں نے قبول کر کے کہ ٹھیک ہے محنت کر کے جتنے ڈول نکالیں گے کھجوریں جمع کرنے کے لیے، اگر یہ محنت کرنی پڑے تو محنت کرنی چاہیے. محنت سے جو ہے جی نہیں چرانا چاہیے. اور محنت اور کاروبار کو جو یہ کیا گیا، آخرت میں جو بندہ جتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا اتنا آگے بڑھے گا، اور جتنا دنیاوی معاملات میں محنت کو اختیار کرے گا تو وہ اس میں آگے بڑھے گا. تو یہ غریبی جو ہے نا الحمدللہ اگرچہ بظاہر غربت ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. امیر سنت کا رسالہ ہے غریب فائدے میں، جی. یہاں تک کہ غریبوں کے لیے دلجوئی کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح بھی فرماتے ہیں کہ یہ یوں نہیں ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ حساب کتاب بہت طویل ہوگا. بعد میں سوچے گا نا کہ بھائی کروڑوں اربوں لوگ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام انسان، سب کا حساب کتاب ہونا ہے تو حساب کتاب میں ٹائم کافی لگ جائے گا. آج اگر ایک دکان پر ہی رش ہوتا ہے کسی چیز کا تو لوگ بعض اوقات بولتے بھائی نمبر آئے گا، لائن لگی ہوئی، بہت ٹائم لگ جائے گا. لیکن وہاں حشر کا معاملہ آپ فرماتے اللہ تعالیٰ کو جانچنے شمار کرنے اور اس سب کی حاجت نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا حساب آپ نے ایک دوسری کتاب میں بھی فرمایا کہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور بقیہ سارا دن جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں اور سرکار کی شان جو ہے نا ظاہر کرنے میں جو ہے نا وہ قیامت کا اتنا بڑا 50,000 سال کا دن گزرے گا. تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. دیکھتے ہوں گے لوگ کہ سرکار کی ثنا خوانی ہو رہی ہے، ادھر سرکار حوض کوثر پر سیراب فرما رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا دن غریبوں کی کیسی دل جوئی ہے کہ امیر جو ہوگا وہ اس کو روکا جائے گا اور غریب جو ہے اس کو پہلے جنت میں داخل کرے. تو آج جو یہاں پہ جو غریب ہے، میں آپ کی بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو غریب ہیں وہ مایوس نہ ہو. ایک ہوتا نا کہ یار ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم کیا کنگال لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات دھوپ میں لگ کر بھی جناب اتنا کام کرتے ہیں، اور ایک بندہ ہے وہ بیٹھا بیٹھا لاکھوں کما رہا ہے. تو ہم تو غریب ہیں، ہمارا کیا فائدہ. یاد رکھیے غریب فائدے میں ہے، یقین مانیے غریب بہت فائدے میں ہے. حساب بھی آسانی سے ہوگا کیونکہ بندے کے پاس جتنا کم مال ہوگا تو اتنا کم اس کا حساب ہوگا. اب ظاہری بات ہے. تو اب الحمدللہ غریب جو ہیں ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ غریب ہیں، غریب فائدے میں ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ غریبی بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم میں جی آپس میں گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، ٹھیک ہے، کنورسیشن ہوا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو جب ان میں مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، تو جہنم کیا بولی کہ میرے اندر جو ہے نا ظالم اور متکبر لوگ ہیں. جیسے ایک مکالمہ ہوتا ہے نا، کمپیریزن، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، ایک کمپٹیشن اور ایک یہ انداز مطلب کہ تمہارے پاس کیا ہے. اور اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی دوسری چیزوں کے بارے میں فرمایا، زمین اور آسمان کے مکالمے کا بھی آپ نے فرمایا. ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں پر. جی خم، آج آسمان جو ہے جھکا ہوا کہیں نظر آتا ہے تو بولی یہ جھکا ہوا کیوں ہے نا کہ اس کی پشت جو ہے نا خم ہو گئی ہے، جھک گئی ہے. خم ہو گئی پشت زمیں اس تان پشت فلک اس تان زمیں پر کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. یعنی جب دونوں میں آپس میں کنورسیشن ہو رہا تھا تو آسمان نے کہا میرے اوپر چاند ہے، مجھ پر سورج ہے، مجھ پر ستارے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے. تو زمین نے کہا سن ہمارے اوپر مدینہ ہے. تو جب اس نے سنا تو اس کی کمر جھک گئی کہ واقعی چاند ستارے
یہ جو آقا کے اشاروں کے پابند ہیں کہ جن کے اشاروں سے چاند جو ہے جس طرف بچپنے میں ہمارے آقا جس طرف اشارہ فرماتے چاند بھی اس طرف ہو جاتا تھا. جب کبھی آپ نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا. تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماؤ. تو اب جنت و جہنم میں بھی آپس میں مکالمہ ہوا تو اس نے کہا کہ جو ظالم ہے وہ میرے پاس ہے, جو متکبرین ہے تکبر کرنے والے وہ میرے پاس ہے. تو جنت نے کہا کہ جو غریب ہے نا وہ میرے اندر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہ آج یہ امیری اور مالداری کیا ہے, مال کی محبت, دنیا کی محبت, جیسے جیسے مال بڑھتا ہے نا بندہ گناہوں کی طرف زیادہ بڑھتا جاتا ہے. بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مال کو ان کے حقوق کے واجبہ میں بھی خرچ کرے, پوری زکوٰۃ نکالے, غریبوں کی مدد کرے. اور فضول خرچی, اگر فضول مال ملا بھی ہے لیکن اس کو اسراف کر رہا ہے تو اسراف کو بھی منع کیا گیا, شیطانوں کا بھائی قرار دیا گیا اسراف فضول خرچی کرنے والوں کو. تو مال جیسے جیسے بڑھے گا حساب بڑھے گا. حرام پر عذاب ہے اور حلال کا حساب ہے. جی تو مال جس کے پاس کم ہوگا نا وہ بہت ہی فائدے میں. صحیح. تو یقیناً یہ ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے, اور یعنی میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا کہ غربت ایک فائدے والی چیز ہے. تو جو غریب ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ فائدے میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایف جے ایچ کے ناظرین, غربت آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ غربت اور دوسرا ہے بے روزگاری. تو ان دونوں کے اندر فرق ہے, یاد رکھیے گا. یعنی جو بندہ غریب ہے اگر وہ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے آپ کے شہر کے اندر بھی جہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے وہ رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں نا, پیڈل ہوتا ہے نا, پیڈل رکشہ, اس پر بیچارے وہ سائیکل والا, تو وہ اس کو کھینچ کھینچ کر چلا رہے ہوتے ہیں. کتنی محنت کرتے ہیں, دن کا وہ 400-500 روپے بیچارے, وہ 300 روپے وہ اس محنت کر کے کرتے ہیں. یقین مانیے وہ بہت خوش نصیب ہیں, سبحان اللہ, بہت خوش نصیب ہیں کہ اس طرح ان کی جو روزی ہوتی ہے نا بہت حلال, قابل رشک وہ لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کئی لوگ وہ روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں ریڈی لگا کر, بیچارے وہ 10 روپے کی چیزیں 5 روپے کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. تو غریب ہیں اگر تو الحمدللہ وہ فائدے میں ہے. اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو بے روزگار ہے, کچھ کر ہی نہیں رہا. بے روزگاری جو ہوتی ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور بے روزگاری کے اسباب کیا ہے, آج انشاءاللہ اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں کہ بے روزگاری آخر کیوں بڑھ رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا کیا اسباب ہیں, اور ان اسباب کا ہم کیسے خاتمہ کریں, بے روزگاری کیسے ختم ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے سے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اگر بے روزگاری کے اسباب کچھ بیان کریں, ایک سبب اگر آپ کچھ بیان کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں مزید. علی بھائی, جیسے کہ ابھی میں نے اس سے پہلے جی حضرت علی کا ذکر خیر کیا نا, ٹھیک ہے, کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اس بات سے میں ایک بات اور پھر دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے, بطور سمجھانے کے لیے, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو سامنے یہ معاملہ پیش آیا, دیکھیں ان کی شان تو بلند ہے نا, اس پر مطلب ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ایسا تھا. وہ جیسا کہ وضاحت فرمائی ہمارے پیارے مظفر بھائی نے, ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت تھی کہ آپ دعا کریں تو سب کچھ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, گھر پر تھے, گھر سے باہر نکلے اور محنت کو اختیار فرمایا نا, پسند فرمایا محنت کرنے کو. اچھا, اب ہم غور کر لیں, جیسا کہ ایک بات اور آپ نے فرمائی کہ غربت فائدے میں, یعنی غربت میں جو وہ فائدے میں, غریب جو ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے علی بھائی کہ کوئی بندہ غربت جان بوجھ کر لائے, ہے نا. اب کوئی سوچ لے بھائی فائدے میں, تو فائدے تو بیان کر دیے گئے ہیں کہ بھائی جنت میں جائے گا 500 سال پہلے, تو اب میں محنت ہی نہ کروں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. بلکہ محنت کرنا چاہیے, جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے محنت کی تھی. اچھا, اب دیکھیں کہ گھر میں کچھ ایسے معاملات ہیں, غربت کے حالات ہیں کہ گھر پر کچھ کھانے کو نہیں ہے. اب بندہ کیا کرتا ہے, یعنی بے روزگاری کے اسباب میں سے ایک اسباب یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ محنت نہیں کرتا. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے, وہ ہوگا تو تبھی میں کروں گا. مثال کے طور پر حالات ایسے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, تو ایک پھل کی ریڑھی ہے یا ٹھیلی ہے, وہ بندہ وہ نہیں لگا سکتا. وجہ کیا ہے کہ میرا یعنی نام ہے, اسٹیٹس ہے, وہ کم ہو جائے گا, میں یہ نہیں کر سکتا. اب اس کی بنا پہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ اب تنگ دستی کا ہی شکار ہونے لگ جائے گا, بے روزگاری کا شکار ہو جائے گا. اب جیسا آپ نے فرمایا کہ سی وی لے کر گھوم رہا ہے, نوکری اس کو کہیں مل نہیں رہی, تو اس کا ریزن یہی ہے کہ میں نے وہ نوکری ملے گی تو میں وہ کام کروں گا, ورنہ جو اسباب ابھی موجود ہیں وہ کام میں نہیں کروں گا. اچھا علی بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے کوئی کنارے پر یا چوک پر سائیڈ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے دھوپ کے نیچے, ٹھیک ہے, اور کئی ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ وہ پسینے پسینے ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کام کیا کرتے ہیں,
وہ جوتا ٹانکنے کا کام کرتے ہیں. کیا وہ انسان نہیں؟ انسان ہے. وجہ کیا ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ وجہ ان کی فیملی، ان کے اخراجات، محنت. وہ برا کام نہیں ہے، بہت بڑھیا کام کر رہا ہے وہ بندہ اپنے حساب سے نا. تو اب وہ یہ سوچتا کہ بھائی میرا نفس ہے، میری عزت ہے، میرا نام خراب ہو جائے گا، تو کیا وہ اپنے گھر کو چلا پاتا؟ نہیں چلا پاتا. اچھا، یہ میں ایڈ کروں گا، یہ جو الگ الگ پیشے ہوتے ہیں، اگر ہر کوئی یہ سوچ کر ہے نا ان کو اختیار کرنا ہی چھوڑ دے، جیسے اگر موچی یہ سوچ لے نہیں یہ کام لوگ پسند نہیں کرتے نا، میں کسی کا جوتا نہیں سوں گا، تو اب سارے لوگ اپنا جوتا اگر کسی کا ٹوٹ جائے وہ سلانے کہاں جاتے کیا ہیں؟ بات ہے، بہت زبردست درزی اگر جو ہے یہ سوچ لے بھائی نہیں کپڑے سلنے کو، ان کو بھی بعض اوقات لوگ جو ہے برا مطلب کہتے ہیں، یا کپڑا بننے والے کو بھائی یہ جلاہا ہے، موچی کو کہتے ہیں موچی ہے، جو حجامت کرتا ہے یہ نائی ہے، حجام ہے. تو یہ سمجھتے اگر یہ سارے افراد جو ہے نا یہ کام چھوڑ دیں، آج کوئی ایئرپورٹ سے اترتا ہے یا ریلوے اسٹیشن پہ اترتا ہے، اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے کیب لینی ہوتی ہے، ٹیکسی لینی ہوتی ہے، کہیں بھی جانے کے لیے ٹیکسی ہے، آٹو رکشہ ہے. اگر یہ سارے چلانے والے سوچ لیں نا کہ نہیں ہم بھی سب شخصیات ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو عوام کے لیے دشواری کتنی ہو جائے گی کہ سب ہم کھڑے ہیں بھائی کوئی اس کا نظارہ کہاں ہوتا ہے جب ہڑتال ہوتی ہے نا. آج ٹیکسی کی ہڑتال ہے بھائی، تو اب وہ بسوں میں ٹرینوں میں بھی بھرپور رش، لوگ چڑھ ہی نہیں پا رہے. کیا ہوا؟ نہیں آج ٹیکسیاں بالکل بند ہے، آج آٹو رکشہ کی ہڑتال ہے. تو کبھی کبھی ہو جائے نا تو اتنی دشواری ہو جاتی ہے. تو آج یہ لوگوں نے جو پیشے اختیار کیے ہے نا، تو یہ اسی وجہ سے کہ پورے معاشرے کا نظام جو ہے نا اچھے طریقے سے چلے، کہ کسی نے اس کو اختیار کیا، کسی نے اس طرح سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ان کے کام ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. جی. تو مظفر بھائی جیسے کہ آپ نے فرمایا، بڑی پیاری گفتگو کی. تو یہ بندے کو جو ہے نا، جو اس موڑ پر کھڑا ہے کہ بھائی میں نے کوئی نوکری کرنی ہے یا آمدنی کے معاملات میرے پاس نہیں ہیں، میں نے کیا فیصلہ کرنا چاہیے. چلیں بھائی وہ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ایک بائک سنبھالنے والا ہے نا. اب وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اس کمپنی میں جا کے شو روم میں کام کروں. اس کو وہاں وہ سی وی وغیرہ لے کے انہوں نے پیش کی، تو وہاں سے اس کو وہ سیلری نہیں ملی، ٹھیک ہے، یا اس کا وہاں سے ڈن نہیں ہوا، وہ وہاں پر نہیں گیا. تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اسی کا انتظار میں رہے گا. تو بلکہ ہونا یہ چاہیے، اس کو امکانات میں سے سوچنا چاہیے کہ بھائی ابھی میرے لیے کیا پاسبل ہے. کیا میں کسی دکان پر، یعنی جو نارمل دکان ہے اس پہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ بلکہ وہ کر سکتا ہے. تو ایسے ہی وہ موچی کی مثال جو میں نے دی وہ ایسی طریقے سے کہ وہ میری نظر میں تو اس شخص سے اچھا ہے جو خالی بیٹھ کر گھر پہ بیٹھا ہے اور تکرا ہے کہ میں نے وہیں کام کرنا ہے. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں نا کیف بھائی، میں آپ کو عرض کروں کہ جو لوگ فالتو بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تو مذمت بھی حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ ایسے لوگ کہ جو خالی بیٹھے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے محنت نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کے لیے کما کر نہیں لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اچھا نہیں کہا گیا. اور وہ بندہ کہ جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جو حدیث پاک یاد رہی فرمایا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے نکلا ہے، میرے آقا نے فرمایا، تو یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی راہ میں جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کے لیے نکلا ہوا ہے، اپنے گھر بار کی دیکھ بھال کے لیے اگر اس اچھی نیت کے ساتھ کمانے کے لیے نکلا، تو یہ بندہ اللہ کے راستے پہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے. تو محنت کرنا، مزدوری کرنا، اور جو مناسب کاروبار یا جو بھی جاب آپ کو ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس کو کر لینا چاہیے، ورنہ آگے جا کے پچھتاوا ہوتا ہے. اور ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کچھ رقم بھی ہوتی ہے، اس کو وہ چاہے تو کچھ کاروبار اسٹارٹ کر سکتا، لیکن وہ جو بھی بات کی کیف بھائی نے کہ بس جو وہ مجھے کام کرنا ہے، وہ کام اگر نہیں ملے گا تو میں اسٹارٹ نہیں کروں گا. تو یہ سوچتے بعض اوقات مہینے سال گزر جاتے ہیں، اور جو کچھ اس کو آمدن ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کچھ پیشے اختیار کریں. انبیاء کرام علیہ السلام وہ ذوات سبحان اللہ کہ جو کائنات کی سب سے عظیم ذات ہیں، انہوں نے بھی پیشے کیے، بلکہ یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ ایسے سے پیشے کیے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اچھا نہیں سمجھتے. وہ کیا کیا پیشے تھے، انبیاء کرام نے کون کون سے کام کیے، اس طرح بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے اس سے پہلے کچھ کلاموں کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ناظرین ہم سے کچھ کلام بھی ماشاءاللہ سننا چاہتے ہیں اور فرمائشیں بھی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کون سی فرمائش ہے، کیا ہم سے کلام سننا چاہتے ہیں. آئیے ناظرین کی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عدنان بن شریف ہے. میں چندیرا ضلع چتوڑ گڑھ کا رہنے والا ہوں. میں آپ کے پروگرام ایک نئی صبح میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کلام سننا چاہتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ. مدنی منع نے فرمائش کی ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو ہم شامل کریں گے. ساتھ ہی مزید بھی کچھ ہمارے پاس فرمائشیں آئی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کچھ فرمائشیں ہیں راجستھان جودھ پور سے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں مجھے کلام سننا ہے، زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. یہ کل فرمائش ماشاءاللہ آئی تھی. اسی طرح محمد ہمارے بڑی شان والے عبد الحمید جودھ پور سے ایک بار پھر مدینہ عطار جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، کچھ کلام کی اس طرح فرمائش ہے، اگر کچھ کلام شامل کر لیں الطاف بھائی. مزید اور بھی فرمائش ہمارے پاس آ رہی ہے اس وقت، انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کی نور باری جاب میں گئے زمانہ داری کہ ہو رہا ہے، زمانہ داری کہ ہو رہا ہے، کہ میں گھر کب سے نقاب میں گئے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. انہی کی وہ ماں یا سمن گئے، انہی کا جلوہ چم چم گئے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں گئے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، محمد ہمارے بڑی شان والے. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا،
محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا. محبت میرے آقا کی وہ جذبہ گے سنو لوگو، وہ جس من میں سما جائے وہ من میدان نہیں ہوتا. وہ جس من میں سما جائے وہ من میدان نہیں ہوتا. میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان گے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان گے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا معلّہ مدینے میں ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. بڑے ہی پیارے پیارے کلام ماشاء اللہ ہمارے الطاف بھائی نے آپ کو سنائے. آپ کی فرمائشیں جو کلام تھے آپ کو سنائے ہیں. مزید بھی کچھ فرمائشیں ماشاء اللہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں لائیو چیٹ کے ذریعے بھی. میری نیت ہے انشاءاللہ میں کچھ دیر میں اس کو بھی شامل کروں گا. اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام نے جو آمدنی کے ذرائع اپنائے، یعنی آج جو لوگ ہوتے ہیں نا جو محنت سے بھاگتے ہیں، محنت نہیں کرنا ہے، بس بیٹھے بٹھائے کچھ مل جائے، ہے نا. کچھ لوگوں کا ذہن تو یہ ہے کہ رات میں سوئیں اور صبح اٹھیں تو جناب ہمارا محل تیار ہو. سبحان اللہ. تو بھائی وہ خواب میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا خواب آپ نے دیکھ لیا، لیکن بیداری میں اتنا آسان نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام وہ ذوات، وہ شخصیات کی جو دعا کر دیں تو کیا سے کیا ہو جائے، لیکن انہوں نے بھی اپنے معاش کے ذرائع اپنائے. کچھ پیشے اگر انبیاء کرام کے بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی ترغیب ملے. سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، سبحان اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کاشتکاری کا یعنی فارمنگ کا پیشہ اختیار فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک بہت اہم پیشہ ہمارے ملک میں بھی بہت بڑا حصہ کسانوں کے ذریعے جو ہے اناج ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، کاشتکاری کرنا، اگانا جی فصلیں. اور ایک جو کاشتکار، ایک کسان جو ہے اس کا بڑا مطلب توکل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. وہ اناج وغیرہ جو ہے بو کر، بوائی کر کے، سینچائی کر کے، پھر بارش کے انتظار میں اپنے رب پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بہت اچھا جو ہے پیشہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں مطلب سستی کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، برا بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آج اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ بیچارے کسان جو ہے ایک بڑا مسئلہ جو ہے یہ ہو گیا ہے کہ کسانوں کو بعض اوقات ان کی فصل خراب ہو جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، بارش ہی نہیں ہوئی. اب وہ بعض اوقات ان کے پاس رقم نہیں ہوتی تو قرض پر لے کر، قرض آسانی سے نہیں ملتا تو سودی قرض لے کر، اپنی زمین جو ہے گروی رکھ کر، سب کچھ کر کے وہ ایک ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ ایک بار فصل اچھی ہو جائے میں قرضے ادا کر دوں گا، کھانے پینے کو ہو جائے گا رقم. اور وہی سیزن اگر خراب ہو گیا تو وہ قرض دار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ان کی خبریں آتی ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں کسان، جان دے رہے ہیں کہ بھائی اب کیا. اس کو تو ڈاکٹر اقبال نے بھی جو ہے نا بلکہ ان کی حمایت میں اتنا زبردست مطلب اس بات کو سمجھایا تھا اپنے شعر میں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی،
آج ہمیں جو روٹی اناج مل رہا ہے وہ کسی کا اگایا ہوا کسانوں کی بدولت جو ہے آج ہمیں وہ اناج مل رہا ہے، ہم تو خرید کے لے رہے ہیں. لیکن اس شخص کو ہی اگر اناج نہ ملے، اس شخص کو ہی اگر روٹی نہ ملے جو اس کو اگانے کے لیے اس کی اتنی کوششیں کر رہا ہے، تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر توشے گندم کو جلا دو. یعنی ایسے کھیت کس کام کا، ایسی فصل کس کام کی کہ دنیا اس کو کھائے، اور جو اگانے والا ہے، جو اس کو محنت کرنے والا ہے، دھوپ میں اپنا پسینہ بہانے والا ہے، اس کی سینچائی کرنے والا، اس کی جانوروں سے حفاظت کرنے والا، اگر اسی کو کھانا میسر نہ ہو، اسی کے گھر میں روٹی نہ ہو، اسی کے یہاں بھوک مری ہو، اسے کے یہاں بچے بلک رہے ہوں، وہی جو ہے وہ جا کر جو ہے آخر میں خودکشی کر رہا ہو کہ قرض کہاں سے ادا کروں گا، یہ کیا کیسے کروں گا، بچوں کی پرورش کیسے کروں گا. تو آج سب کو یہ سوچنا چاہیے. بلکہ جب خریداری بھی ہو نا تو بعض اوقات ان سے جو کسان ہوتے ہیں نا، ان سے بہت جو ہے کم داموں میں جو ہے لوگ لے لیتے ہیں، یا اگر گورنمنٹ تک ہے یا دیگر جو بھی نظام بنا ہوا ہے، تو اگر آپ کے اگر کانٹیکٹ میں لوگ ہیں تو ایک ترغیب دلائی گئی کہ جب بندہ جو ہے نا وہ اچھے بیوپاریوں سے، اچھے جو تاجر ہے، اچھے خاصے اچھے حال میں جو ہیں، جب ان سے خریدے نا تو بھاؤ تاؤ میں کمی کرے، تو اس سے اس کا مالی فائدہ ہوگا. لیکن جب غریبوں سے بندہ خریدے نا تو جتنا بھاؤ بول رہے اس سے زیادہ بڑھا کے دے دے، خوشی سے زیادہ دے دے، کہ ان کو جتنا زیادہ مال ملے گا زیادہ خوشی ہوگی، منافع ہوگا، اس میں ان کی بہتری بھی ہوگی. تو یہ کاشتکاری کو، فارمنگ کو جنہوں نے بھی اختیار کیا ہے، ابھی ایک شخص نے بتایا تھا کہ پچھلے دنوں مطلب لوگوں کو جو ہے کچھ رقمیں دینے کا بھی سلسلہ شروع ہوا، کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے مدد کا، امداد کا بھی سلسلہ ہے. تو اب اس سلسلے میں جو ہے بعض اوقات کچھ لوگ ہیں نا اس میں پیچھے ہٹنے لگے، جو فارمنگ وغیرہ کیا کرتے تھے وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے. چلو پیسہ تو آ ہی رہا ہے نا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اناج بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جو خاص طور پہ فارمنگ کر رہے ہیں وہ ان کے ذریعے نہ صرف ان کو غذا مل رہی ہے، اناج مل رہا ہے، دوسروں کو بھی ان کے ذریعے جو ہے بہت بڑا ان کے ذریعے کام ہو رہا ہے. یعنی اسی یوں طرح اگر دیکھیں تو بہت بڑی یہ امت کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو کسان لوگ ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کام سے، کہ بلکہ وہ تو خوش نصیبی سمجھیں کہ اس پیشے کو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا. کتنے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. پھر حضرت نوح علیہ السلام جن کی نسل پاک جو ہے نا پوری دنیا میں، کہ طوفان نوح کے بعد جو ہے نا بقیہ جتنے بھی انسان تھے ان کی کسی کی نسل آگے نہیں چلی، دوبارہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ آگے چلی. تو اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نے کیا پیشہ اختیار کیا تھا؟ آپ کارپینٹری کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، بڑھئی جس کو کہا جاتا ہے. کارپینٹر جو ہے جو لکڑی سے الگ الگ فرنیچر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، لکڑی کے کام کا جو ہے کاٹنا، اس کو جوڑنا، بنانا. تو جو کارپینٹر ہے وہ ان کے لیے مبارکبادی ہے. الحمدللہ میرے والد جو ہے یہ بھی کارپینٹری کا ان کا کام تھا، اور شہر میں آئے تو سٹول وغیرہ بنانا، بیچنا، کارخانوں میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ترقی دی. پھر اپنے خود کا کارخانہ کیا، دکان کی، اور سن 2005 میں دنیا سے رخصت ہوئے. آج ہمارے لیے کافی آسانیاں اور الحمدللہ کئی چیزیں وہ ترقی ملی ان کو، اپنے بزنس میں اچھا خاصا جو کام جو ہے اس میں ہوا. تو کارپینٹری کا بھی جنہوں نے شعبہ اختیار کیا ہے وہ ان کے لیے بھی مبارک ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے بکریاں چرانے کا، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرانے کا جو ہے پیشہ اختیار فرمایا. بکری چرانے کا جو کام ہے یہ تو اگر میں اس وقت کی بات کروں برے کاموں میں سے ایک بہت برا کام اس کو لوگ سمجھتے ہیں. یعنی انبیاء کرام نے اس کو اپنایا. کیا بات ہے. یہ بولتے وقت بھی نا لوگوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہماری بہت اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا چونکہ انداز ہوتا تھا، کتابوں میں آپ لکھتے تھے کئی فتاوا میں، کتابوں میں، کہ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے. تو ایک بار ایک نادان نے جو ہے اس طرح سے وہ لکھ دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان جو ہے یہ ہر جگہ لکھتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے، تو یہ کیا ان کا رب نہیں ہے، تمہارا رب فرماتا ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں نا تحریر فرمایا کہ بولنے والا شخص بول تو دیتا ہے لیکن اس کا قول کہاں کہاں چلا جاتا ہے نا یہ اس کو خبر نہیں ہوتی. پھر آپ نے روایتیں، آیتیں جگہ جگہ بیان فرمائی کہ جگہ جگہ بیان کیا گیا تمہارا رب فرماتا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے، کہاں کہاں. تو یہ اعتراض جو ہے جو مجھ پہ کیا جا رہا ہے یہ معاذ اللہ سرکار پر اعتراض ہو جائے گا، دیگر اور جگہوں پر اعتراض ہو جائے گا. تو آج یہ جو پیشوں کے بارے میں لوگ یہ کرتے ہیں نا، یہ فلاں کام
अरे ये बकरियां चराने का काम, खास तौर पे आज अगर किसी को यहाँ से बाहर जाने का वीज़ा मिले, जी। जैसे सऊदी अरब वगैरह इधर उधर कहीं अरब मुल्कों में जाने का, तो पहले ही लोग डरते हैं भाई वहाँ जाकर ऐसा ना हो कि नौकरी के बजाय ना बकरियां चराने के का काम जो है मिल जाए, हमको कहीं छोड़ दिया जाए। अरे भाई अगर मिल भी जाए नसीब से तो आप जो है उसका अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो अंबिया किराम का मुबारक काम जो है वो करने का आपको वक्ती तौर पर मौका मिल रहा है। इसी तरह जो है और भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने जो है अलग अलग, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ना ज़ीरा बनाते थे। आज जो ज़ीरा होती है, जो लोहे का लिबास होता है, जंगों में इस्तेमाल होता था, तो आपका ये मौजज़ा था, अल्लाह ताला ने लोहे को नरम कर दिया था आपके लिए, जैसे चाहते आप मोड़ते और उसकी जो है ना ज़ीरा वगैरह बनाया करते थे। तो ये अंबिया किराम ने क्यों ये पेशे इख्तियार किए? दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए आप तशरीफ़ लाए तो लोगों के दरमियान रहते हुए एक आम अंदाज़ अपनाएंगे। सही। हर बात के लिए नहीं कि बस ये दुआ की कि भाई ये रिस्क आ जाए, ये अंदाज़ इख्तियार किया गया कि अंबिया किराम जो है मुक्तदा हैं, अंबिया किराम पेशवा हैं, उनको लोग फॉलो करने वाले हैं, तो दीनी और दुनियावी मामलात में रहबरी के लिए वो आए हैं, तो लोगों ने उनके अंदाज़ जो है इख्तियार किए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत भी फरमाई है, बिज़नेस के टूर फरमाए हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लिया आपने, मुल्क शाम का सफ़र किया, जगह जगह सफ़र फरमाए, फिर बकरियां चराने का भी आपने वक्ती तौर पर जो है वो इख्तियार फरमाया। तो ये मुबारक पेशे अगर हम जो है अपनाएंगे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये दर्जी का काम किया करते थे, टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े सीने का काम। तो ऐसे मुबारक पेशे जिनको हैं अल्लाह ताला मुबारक करे, उनको खुश होना चाहिए और लोगों को भी इसको बुरा नहीं समझना चाहिए। सही है, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू माशाल्लाह की। और यानी यकीन माने FJ चैनल के नाज़रीन, जो पेशे यहाँ बयान किए गए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, खुश नसीब है बिलखुसूस। ये तो यूँ तो जो भी मेहनत करता है अपने अपने तौर पर, जो भी आप हलाल बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं आप, यकीनन आप माशाल्लाह खुश नसीब है अगर हलाल तरीके से करते हैं तो। लेकिन बिलखुसूस जो अंबिया किराम के पेशे बयान किए गए, इनमें से आप और कोई करते हैं, यकीन मानिए माशाल्लाह बहुत खुश नसीब हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पेशों को आपने अपनाया। एक और चीज़ ऐड कर दूं कि हज़रत खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्होंने माशाल्लाह खाना काबा की तामीर का काम किया। सुभान अल्लाह। आज जो इसमें तामीर का जो काम करते हैं, जो मिस्त्री कहा जाता है और भी कड़िया वगैरह कहा जाता है, जो काम है, तो ज़रा सोचिए उस ज़माने में। आज तो बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, टावरों के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, सैकड़ों मंजिलों की जो है 10 20 50 मंजिलों की इमारतें बन रही हैं, तो बड़ी बड़ी क्रेनें जो है ऊपर टॉप तक भी पहुंच जाती है। जी जी। लेकिन उस वक्त खाने काबे की तामीर कैसी भी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जो जगह थी, जो पत्थर था, जिसको आज कुरान पाक में जिसके पास नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहीम मुसल्ला, यानी नमाज उस जगह जो है नमाज अदा करते हैं। आज भी वो पत्थर मौजूद है। तो वो आपका मौजज़ा था कि जैसे जैसे वो इमारत ऊंची होती जाती थी, वो पत्थर ऊंचा होता जाता था। सुभान अल्लाह। और उस पर खड़े होकर आपने खाने काबा की तामीर फरमाई। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह जो मेहनत करते हैं, पेशे इख्तियार करते हैं, अल्लाह के रोज़गार में, हलाल रोज़गार में अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। इसी तरह करते रहें इंशाल्लाह, और ये करते रहेंगे ना तो इससे आपको ही फ़ायदा है, हमारे मुल्क की मईशत को इससे इंशाल्लाह फ़ायदा है। यकीनन फिर आपने कुछ साथ में अपने कुछ काम करने वाले रखे, उनको ही फ़ायदा है। तो आप एक काम करते हैं ना, उससे सिर्फ आपकी ज़ात का फ़ायदा नहीं है, उससे आपके अहलो अयाल का फ़ायदा है, आपकी फ़ैमिली को उससे फ़ायदा मिल रहा है, आपके जो वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं उनका भी घर उससे चल रहा होता है, फिर मुल्क की ज़ाहिर मईशत का एक फ़ायदा हो रहा होता है। तो बहुत कुछ फ़ायदे हैं, इसलिए आदमी को जी नहीं चुराना चाहिए। कुछ फरमाइशें हमारे पास मज़ीद आई हैं, उसको मैं ले लेता हूँ, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं फरमाइशें कर रहे हैं, यकीनन बड़ी उम्मीद से करते हैं कि हमारा कलाम भी सुनाया जाएगा, और हम कलाम ना सुनाए तो बेचारे उस्ता नाराज़ हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह शामिल करता हूँ। ये जो लाइव चैट के ज़रिए हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमदादकुन इमदादकुन, ये नाशिफ सुना दीजिए माशाल्लाह। तंजीम खान कहते हैं बुला लो फिर, ये कलाम सुनना चाहते हैं मदीने में माशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। अली हसन कहते हैं आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, ये कलाम सुना दीजिए। इंशाल्लाह ये कलाम भी शामिल करेंगे। इसी तरह एक साहब कहते हैं तुमको न देखा तो किस बात की है ये आँखें, तुम्हें न देखा तो किस काम की ये आँखें, जो कलाम है माशाल्लाह ये सुनना चाह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए आप सबको। कुछ कलाम अगर अल्ताफ़ भाई शामिल कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा कहती मेरे
نگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئی آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تو عالم میں کون ہے حامی ہمارا یا غوث اعظم وہاں غوث اعظم امداد کن بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے گنبد خضرا ایسا ہے آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے گنبد خضرا ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے فرمائشیں کی الحمدللہ ان کے کلام کو ہم نے شامل کیا آپ کا شکریہ بھی کہ آپ ماشاءاللہ فرمائش بھی کرتے ہیں اور اس طور پر یقیناً آپ ہمارے ساتھ شریک بھی ہیں پروگرام میں اس کا ایک یہ ثبوت بھی ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مزید دوبارہ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ وقت مختصر ہے کیف بھائی مزید اور کچھ بے روزگاری کے اسباب میں سے مزید کوئی سبب آپ بیان فرمانا چاہیں بے روزگاری کے یعنی اسباب میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ کم آمدن پر راضی نہ ہونا اچھا اس کو مثالوں کے تحت بھی پہلے ہم نے سمجھایا ہے مزید اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہیں گیا اور اس نے جاب اپلائی کی تھی اس کا انٹرویو تھا وہاں پہ وہ پاس ہو گیا جب سیلری کی بات آئی تو وہ بات یہ طے ہوئی کہ بھائی ہم کو آپ کو یہ دیا جائے گا
لیکن وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے کو یہ نہیں چلے گی, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہاں زیادہ ہوتی ہے, وہ تو سوچ کر آتا ہے کہ بھائی میں اتنی ملے گی, لیکن وہ اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی, کم ہوتی ہے, تو وہ اس کی بنا پر وہ جاب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, بلکہ اس کو یعنی درخواست کو اپنی واپس لے کر چلے جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کم آمدن پر راضی نہ ہونا. اچھا, میں ابھی پچھلے دنوں ایک سفر کر رہا تھا, تو سفر میں مجھے ایک اسلامی بھائی ملے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. وہ کہیں سے آ رہے تھے اور میں بھی کہیں سے جا رہا تھا. اچھا, آپ کہیں جا رہے تھے, وہ آ رہے تھے؟ وہ آ رہے تھے, آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے مطلب ہاں یوں سمجھ لیں, مطلب میں کہیں جا رہا تھا تو ان کا وہ آنا تھا یہاں پر, اچھا ایسا سمجھ لیں. ٹھیک ہے, یعنی یوں نہیں تھا کہ آنا جانا یوں ہو رہا ہو, ایسا نہیں تھا. تو ساتھ میں ہی سفر تھا, گفتگو ان سے ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے اچھا یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, 2 بندوں کے ساتھ میرے ساتھ, مطلب ایسے 2 بندے مجھے ملے, اچھا, یعنی جاتے میں بھی اور آتے میں بھی, اور دونوں کا ایک ہی مسئلہ تھا. اچھا, یعنی جو یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, وہ دونوں کا ایک ہی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ مسئلہ کیا تھا, انہوں نے جو گفتگو میں مجھے اظہار کیا, بتایا کہ میں وہاں پر کام کرتا تھا اور مجھے اتنا ملتا تھا. ایک نے بتایا کہ بھائی مجھے 25 ملتے تھے, ایک نے بتایا مجھے 45 ملتے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی سیلری ان کی. لیکن یہ جہاں پر گئے تھے نا, جہاں سے لوٹ کر یہ دونوں آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاں گئے تھے ہم سوچ کے گئے تھے زیادہ ملے گا, اور کم, وہاں تو اور کم ملا. یعنی 45 والے کو 15 مل رہے تھے. اللہ اکبر, 45 والے کو 30 کا نقصان ہو گیا. 15 مل رہے تھے. اب ذرا غور کریں, اب ایسا ہی ہوتا ہے کئیوں کے ساتھ, وہ آدھی چھوڑ ایک کو بھاگ, پھر آدھی بھی ہاتھ سے جاتی ہے. تو انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ بھئی ہم کو اتنا ملتا تھا, ہم نے ایکسپیکٹ کیا کہ ہمیں زیادہ کہیں اور ملے گا, ہم وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا کہ ہمیں اور کم مل رہا ہے, تو ہم پھر اب پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں, واپس وہیں جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں اتنا مل رہا تھا. تو جو ناظرین کرام ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں اپلائی کیا اور آپ کو کم پیسے مل رہے ہیں نا, تو کوئی بات نہیں, کر لیجئے نا. دیکھیں کئی جو کام کرانے والے ہوتے ہیں, جو مالک یعنی کام کے مطابق طور پر ہوتے ہیں, ان کا ایک انداز ہوتا ہے, وہ اپنے نا کاریگر کو سمجھ لیں, اپنے یہاں پر جاب کرنے والے امپلائی کو سمجھ لیں, وہ آزماتے ہیں. وہ پہلے پتہ ہے اس سیلری پر آپ کو اپروو کریں گے, یعنی آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کو آزمائیں گے کہ بھئی دیکھتے ہیں بندہ ہمارے پاس زیادہ ٹکے گا یا نہیں ٹکے گا, اس سیلری پر ہمارے ساتھ راضی ہے نہیں ہے. آپ اپلائی کریں اللہ کا نام لے کر, اور دعا بھی کریں اور اچھے انداز سے کوشش کریں, تو پھر وہ بڑھ جائے گا. اچھا, اس میں یوں بتاؤں گا کہ کوئی بھی کام کامیابی کا جو ہے نا, وہ 0 سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا بھائی, اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ آگے کی جانب بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی سوچے کہ بھائی میں ایک ساتھ اوپر بڑھ جاؤں, تو ایسا امپاسبل ہے, ہوتا نہیں ہے. لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 0 سے نہیں, یہ تو بات میں نے گفتگو کی, 0 سے بندہ بڑھتا ہے, لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے علی بھائی کہ بندہ 0 سے نہیں بلکہ مائنس سے اوپر چڑھتا ہے. اچھا, مائنس سے کیسے چڑھتا ہے, ایک مثال کے طور پر میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر ایک کوئی نالا ہے یا کوئی گڈھا ہے, آپ اس کے کونے پہ کھڑے ہو گئے, آپ چاہتے ہیں اس کو پار کر لیں, جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو پار نہیں کر سکتے. یعنی اگر بڑا ہے تو, ہاں بڑا ہے تو, اور بڑا ہی ہوگا جس کی گفتگو میں کر رہا ہوں, آپ اس کو پار نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا, 2-4 اسٹیپ پیچھے آنا پڑے گا, اور پھر آپ کو رننگ کرنی ہے, حرکت کرنی ہے, اور حرکت میں محنت کرنی ہے. اب آپ کو جمپ لگانی ہے, تو اب جب جمپ لگائیں گے تو آپ اس کو پار کر لیں گے. تو دیکھیں آپ جو کام اسٹارٹ کر رہے ہیں نا, اس میں یہ ضروری نہیں ہے آپ کو منافع ہی منافع ہوتا رہے, ہو سکتا ہے کچھ لاس بھی ہو جائے, آپ تھوڑا پیچھے بھی آ جائیں. تو آپ اس اسٹیپ کو سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ والا دور تو نہیں کہ مجھے پیچھے آنا ہے, اور پیچھے آنے کے بعد مزید محنت زیادہ تیز کرنی ہے, اور استقامت کے ساتھ اسی کام کو کرنا ہے. تو یوں اگر آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ آپ کم آمدن پر راضی ہو جاتے ہیں, یا کوئی نقصان ہوا تو اس پر صبر کر لیتے ہیں, مزید اس میں اچھے سے کوشش کرتے ہیں, تو انشاءاللہ الکریم یہ جو بے روزگاری کے جو معاملات ہیں نا, یہ تنگ دستی کے ہے نا, تو وہ یہ دور ہو جائیں گے. اچھا, میں اس میں ایک مثال اور آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا کہ ایک شخص تھا, اس کا ایک بنگلے کے سامنے سے گزر ہوا. جی علی بھائی بڑی پیاری مثال ہے, اور یہ مثال یہ سمجھ لیں کہ مطلب کئی لوگ حسرت تو کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا, تو اسی شخص کی بات بتائی جائے گی اس میں کہ وہ بنگلے سے سامنے گزرا, اور دیکھنے کے بعد نا اس کا بڑا دل خوش ہوا کہ یار کتنا عالی شان بنگلہ ہے نا, اے کاش میرا ہوتا. اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھی گاڑی دیکھ لی تو اے کاش میرا ہوتا. اب اس کے پیچھے کا پس منظر معلوم نہیں کہ بھئی گاڑی کس کی ہے, کیسے حاصل ہوئی یا کیا ہوا. تو اس نے کیا کیا, وہ دیکھتا رہا. اب گارڈ آیا, گارڈ کا تو کام ہے نا بھئی کون کیسے دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو علی بھائی گارڈ نے نا اس سے سوال کیا, بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کا. اس نے کہا بھئی میری ایک نا مراد ہے اور چاہت ہے
کہ میں جو اس بنگلے کا مالک ہے نا اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے منع کیا, اصرار کیا پھر کہ نہیں میں ملنا چاہتا ہوں, بس مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے ان سے. تو چلیں وہ گارڈ مان گیا اور گارڈ نے کہا کہ میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں جو مالک ہے بنگلے کے. تو مالک نے جو بنگلے کی اجازت دی تھی آنے کی اندر کچھ دیر ملاقات کرنے کی, بات چیت کرنے کی, تو وہ دونوں کی ملاقات ہوئی. یعنی وہ غریب شخص جو تھا جس کی حسرت تھی وہ اس کے پاس گیا اور جا کر پتہ ہے کیا سوال کرتا ہے مظفر بھائی اور علی بھائی, آپ بھی توجہ فرمائیے گا, کہ وہ جا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا بنگلہ بنانا ہے. اچھا, ہاں چلے سوال بھی اچھا ہے نا, کہ میں نے آپ جیسا بنگلہ بنانا ہے, رہنمائی کریے, آپ رہنمائی کریں. اچھا اس میں مشورہ لے رہا ہے, اچھا لے رہا ہے, بڑے شخص سے لے رہا ہے, تجربے کار سے لے رہا ہے, اچھی بات ہے. تو اچھا وہ شخص تھا نا بنگلے والا, وہ بڑا یعنی یوں سمجھ لیں کہ مائنڈڈ بندہ تھا نا اس نے, کیونکہ وہ ساری چیزیں کر کے وہ آیا ہے کاروبار والے معاملات. تو اس نے کہا اچھا آپ بنگلہ بنانا چاہتے ہیں؟ تو کہتا جی ہاں میں بنانا چاہتا ہوں. تو بولا ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ ایک فٹ پاتھ پر یا روڈ پر ایک ٹافی کے ڈبے سے اسٹارٹنگ کریں. اچھا اب یہ علی بھائی سن رہا ہے نا تو اس کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ مذاق کر رہا ہے میرے سے, کیونکہ بڑے لوگوں کا مطلب کچھ غلط بھی ہوتے ہیں تو وہ اس طرح غریبوں کا مذاق بھی بنا دیتے ہیں, لیکن اس کا سمجھانا یا مقصود تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ایک چاکلیٹ کے ڈبے, ایک ٹافی کے ڈبے سے آپ جو ہے نا اسٹارٹنگ کیجئے, اور وہ اسٹارٹنگ کہاں سے کیجئے؟ فٹ پاتھ سے, روڈ سے. اب یہ کہتا ہے حضرت میں نے تو بنگلہ بنانا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ٹافی کے ڈبے کی, تو میں سمجھا نہیں, مجھے سمجھائیں. تو اس نے بتایا کہ اصل میں جو ہے نا میں نے بھی جو اپنی اسٹارٹنگ کی تھی, جو شروعات کی تھی وہ ٹافی کے ڈبے سے اور ایک فٹ پاتھ سے کی تھی. میں نے محنت کی اور محنت کی اور محنت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ پاک نے مجھے یہ بنگلہ بھی عطا کر دیا. اسی طرح آپ بھی سٹارٹ کرو اسی کام سے, ٹافی کے ڈبے سے, فٹ پاتھ پہ محنت کرو اور اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ بندہ یعنی چھوٹے سے شروع کرتا ہے تب بڑا بنتا ہے. جو میں نے آپ کو عرض کیا نا شروع کیا, بیچ میں بات کی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو بہت بڑا امیر و کبیر شہر کے سب سے بڑے رئیس آپ بن گئے. اسی طرح مجھے ایک بات یاد آئی ان کی گفتگو سے. ایک شخص جو ہے وہ اس کی ایک دکان تھی, انڈوں کا کاروبار تھا اس کا نا, انڈوں کی بڑی فیکٹری اس کے پاس تھی, تو انڈے بہت ساری اس کی دکان میں, بہت بڑی دکان تھی اور شاید شہر کی بڑی دکان میں اس کی ایک ہوگی, بہت بڑا امیر آدمی تھا وہ, انڈوں کا اس کو کاروبار تھا. تو ایک شخص اس کے پاس آیا جس طرح بھی انہوں نے بات کی, تو وہ اس نے کہا کہ یار اتنا بڑا آپ کا کاروبار ہے, یہ کیسے کرتے ہو, میں بھی بننا چاہتا ہوں. تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا, دکان سے باہر لے کے گیا اور کہا کہ یہ جو فٹ پاتھ دکھ رہا ہے میری دکان کے باہر جو فٹ پاتھ ہے, بولے میں یہاں پر بیٹھتا تھا. اچھا ہاں, کچھ جو نا وہ ٹوکری انڈوں کی لے کر بیٹھتا تھا, یہاں سے شروع کیا, بڑھتے 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 محنت کی, ہمت نہیں ہاری, کوشش کرتا رہا, آج اتنی بڑی دکان ہے. سبحان اللہ. تو بندہ ایک دم سے ظاہر اتنا بڑا امیر نہیں بن جاتا, تو کوشش کرنی پڑتی ہے, کوشش کریں گے تو بہت کچھ پائیں گے. مزید آخری ایک سوال کروں گا چونکہ اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ گفتگو کو مزید طویل کیا جائے, مزید آپ کچھ اگر سبب بیان کرنا چاہیں. ایک سبب جو ہے آج بے روزگاری کا ہے نا, یہ سستی اور کاہلی بھی ہے. آج بندہ تیار نہیں ہوتا. اور اگر آج ہم یہ دیکھیں نا کہ آج انٹرویو میں یا آج جو آن لائن بھی فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں تو اس میں ایمپلائمنٹ کا جو کالم ہے اس میں انہوں نے جو کی ورڈز رکھے ہیں اور جو چیزیں رکھی ہیں, آپشنس رکھے ہیں, تو آپ کیا ہیں, ایمپلائڈ ہیں, سیلری پر ہیں, بزنس ہے, اور ایک سیلف ایمپلائڈ بھی ہے. سیلف ایمپلائڈ یعنی آپ کا خود کا کام کاج, ہوم میکر بھی رکھا گیا ہے. ایسا ضروری نہیں کہ آپ کو کسی کمپنی میں ہی کام ملے, جاب پر ہی رہیں, آپ مینیجر ہی رہیں, آپ پروپرائٹر ہی رہیں, تبھی آپ کام کر سکتے ہیں. کئی ایسے افراد ہیں جو اپنے گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں. آج ورک فرام ہوم کا بھی جو سلسلہ خاص طور پہ کورونا کے ٹائم سے آفسوں نے کئی اپنے امپلائیز کو ایسا کر دیا کہ آپ اپنے گھر سے کام کریے, آنے جانے کی ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بندہ اگر اپنے گھر سے بھی کام کرے گا نا, کئی ایسی چیزیں ہیں. اور بعض اوقات جن کے گھر کے جو افراد جو ہے نا انتقال ہو جاتا ہے, گزر جاتے ہیں, تو کبھی کبھی اسلامی بہنیں بیچاری جو ہے ان کو گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے. تو دوسری جگہ جانے کی بجائے گھر میں ہی بعض گارمنٹ کی جو چیزیں اس کے دھاگے کاٹنا ہے, پیکنگ کرنا ہے, دیگر ایسی چیزیں, کئی ایسے ذرائع جو ہے نا گھر میں بھی بندہ اختیار کر سکتا ہے. تو اس سے پیچھے نہ ہٹے, سستی نہیں یار یہ سب کام کون کرے گا. وہی بات ہے کہ مطلب جیسے وہ مولا علی مشکل کشا وہ ایک کھجور کے لیے وہ ڈول بھرنے پر آمادہ ہو گئے, راضی ہو گئے. اور آج بندہ یار اتنی 500 روپیہ کمانے کے لیے, 1000 روپیہ کمانے کے لیے اتنی محنت مزدوری کرنا پڑے گی. آج بعض اوقات جو نا دکان والے جو آج مارکیٹوں میں دکان لے کر بیٹھے ہیں,
ان کا جو مال ہوتا ہے تو جو مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں, جو ان کا سامان اٹھا کر سر پر یا ٹوکری میں رکھ کر یہاں سے وہاں پہنچانا, ایک ایک پارسل کا 50 روپیہ, 100 روپیہ, 200 روپیہ جیسی دوری ہوگی. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ دکان والے کہتے ہیں کہ یار ہم سے زیادہ تو کبھی کبھی تو ہمارا لاس میں چل رہا ہوتا ہے, یہ جو مزدور ہے نہیں زیادہ کما لیتا ہے بھائی, ہر جگہ سے یہاں سے 200 400 200 400, اس کا تو بھائی جب رات میں یہ سونے جائے گا تو, اور سب کیش کا معاملہ ہے, لوگ بھائی مال پہنچایا یا پہلے پیسہ دے گا یا پہنچاتے ہی پیسہ دے دے گا. آج بزنس کئی لوگوں کا ادھار کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو مزدوری کر کے اگر آدمی اپنی سستی کاہلی کو دور کرے, نہیں جتنی محنت کرنی ہوگی میں انشاءاللہ کروں گا اپنے بدن کے آرام کے لیے, سستی کے لیے, ہاں پھر اس سے ایک جاری کاروبار سے, ایک جاری بزنس سے اگر کوئی دوسرا موقع آپ کے پاس آتا ہے, اپارچونٹی آتی ہے, اس سے زیادہ آپ کو کمائی کا وہاں موقع مل رہا ہے, پھر آپ سوئچ ہو جائیے. لیکن جب تک کچھ نہیں ہے, جب تک جاب نہیں ہے, بعض ایسے بھی مطلب ذہن والے جن کو خود سے جذبہ ہوتا ہے یا بعض اوقات گھر کی طرف سے ہوتا ہے, گھر کے بڑے ہوتے ہیں, تو بچہ بھی پڑھائی کر رہا ہے, پڑھائی کے دوران اس کا کالج وغیرہ شروع ہوا ہے, اس نے پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دیا. بعض ایسے بھی افراد ہیں جو آج بائک کے ذریعے جو ہے نا, کئی ایسے ڈیلیوری کے جابس ہیں جو لوگ فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں یا سامان کی ڈیلیوری کرتے ہیں. بھائی بائک چلاتے ہوئے بائک کے پیٹرول کا بھی خرچہ نکلے گا, آپ کے 200 300 500 روپے آمدنی ہو جائے گی. پڑھائی کے بعض خرچے جو ہے وہ بچے خود پورا کر رہے ہیں کہ میری پڑھائی پر خرچہ جو آ رہا ہے نا, میں والدین پر بوجھ نہ بنوں, اور ان کا سپورٹ کرتے ہوئے بعض اوقات گھر کے جو بڑے بھائی ہیں, بڑی بہن ہیں, ان لوگوں نے کوئی نہ کچھ پیشہ اختیار کر کے گھر کے کاموں میں مطلب سپورٹ کرنے کا اس طرح سے ایک معاملہ شروع کیا ہے. تو یہ جو جس سے ہو سکے, جہاں گھر کی ضرورت بھی ہو اور اس کا تقاضا ہو, اس کو ضرور کرنا چاہیے. اور یہ کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے. جیسے ہمارے کیب بھائی نے بتایا, بعض لوگ آزما رہے ہوتے ہیں, جب بندہ ان کی باتوں پر جو کھرا اترتا ہے اور پھر وہ اعتماد والا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ان کے لیے قیمتی ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرے ملکوں سے بعض اوقات لوگ کال سینٹر چلاتے ہیں, جیسے امریکہ سے جو ہے وہاں کی کالز جو ہے یہاں شفٹ کی جاتی ہے, اور یہاں پر پورا سینٹر, پورا نظام, ان کو ایکسینٹ ویسے سکھائے جاتے ہیں کہ جیسے بولنے والا شخص ہے نا وہ امریکن ہی لگے. ان کی تربیت پر کمپنی اتنا خرچ کرتی ہے. اب وہ کال سینٹر میں جاب پر ہے, ٹریننگ حاصل کر لیا بندے نے, اب وہ ایمپلائی جو ہے نا وہ کمپنی کے لیے اہم ہو گیا. اب وہ جب سوئچ کرنے جائے گا نا کہ مجھے دوسری جگہ آپ 45,000 دے رہے, دوسری جگہ مجھے 60,000 مل رہا ہے, تو کمپنی اس پر چونکہ خرچ کر چکی ہے, اس کو روکنے کے لیے اس کی تنخواہ بھی بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح جو بااعتماد ہو جاتے پرانے ملازم ہیں, بھائی آپ کی دوسروں کو 18,000 دے رہے ہیں, آپ کو 30,000 دیں گے, بڑھتے بڑھتے آپ کی 40,000 ہو جائے گی, 50,000 ہو جائے گی. تو بندہ جہاں جاب پر ہے, یہ پچھلے دنوں بھی بتایا گیا سلسلوں میں کہ جہاں سے بندے کو روزی مل رہی نا, اس جگہ کو, اس چیز کو لازم پکڑ لو. میری ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی. اور بزنس میں ہر کوئی آگے نہ بڑھے, ہر ایک اس کی اہلیت نہیں رکھتا, اس کی سمجھ نہیں رکھتا. بعض اوقات لوگ سرمایہ جو ہے نا وہ اپنا ڈبو دیتے ہیں, پھنس جاتا ہے, رقم پھنس جاتی ہے. تو آج جو کاروبار یا وداؤٹ انویسٹمنٹ کوئی ایسا کام ہے جو آپ شروع کر سکتے ہیں, اپنے گھر سے کر سکتے ہیں, باہر سے کر سکتے ہیں, سستی وغیرہ دور کر کے, آپ کا جو ٹائم اجازت دیتا ہے اس میں ضرور آپ سستی اور کاہلی بھی اس کے اندر بہت بڑا سبب ہے. اگر اس کو دور کر دینا تو کافی کام ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. نہیں سستی کاہلی صرف اسی کے اندر نہیں, بلکہ اور بھی بہت سارے کاموں کے اندر, شب و روز کے ہمارے جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سستی کاہلی کی وجہ سے ہم بہت کچھ نہیں کر پاتے ہیں. تو ذہن بنائیں. اور اس وقت اگر مجھے سننے والوں میں اگر ایسے لوگ ہیں, جوان بھی ہیں, آپ یقین مانیں میں نے تو کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے 70 سال عمر ہو چکی ہے, 75 سال عمر ہو چکی ہے, سفید داڑھی سفید بال ہو چکے ہیں, لیکن وہ اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں. اور ایک طرف بعض اوقات ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو معاذ اللہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور جوان ہیں, مطلب 25 سال کے 30 سال کے بالکل اڑیل جوان ہیں, لیکن وہ معاذ اللہ نشے کے عادی بنے ہوئے ہیں, گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, گھر والوں کے لیے ایک طریقے سے سمجھیے کہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر بار کو سنبھالیے, اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. یقیناً آپ اگر شادی نہیں ہے تو آگے شادی ہوگی, آپ کو اپنا پریوار سنبھالنا ہے. اگر آپ کے ماں باپ ہیں, انہوں نے آپ کو کھلایا پلایا, اتنا بڑا کیا, اب کب تک ہم جو ہے نا وہ ان کے سہارے چلتے رہیں گے, یعنی ان کی کمائی کھاتے رہیں گے؟ ماں باپ کی خدمت کریں, اب ان کو ہم پیش کرنے والے بنیں کہ اب ماں باپ, والدین, والد صاحب آپ نے ہمارے لیے اتنا کیا, اب میری باری ہے, اب آپ گھر پہ آرام سے بیٹھے اطمینان سے, میں انشاءاللہ آپ کے لیے کوشش کروں گا. تو یوں ایک ذہن بنائیں, آگے بڑھیں, اللہ کا نام لے کے شروع کریں, انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی,
اللہ نے چاہا تو اس کے بہت آپ کو فوائد بھی دیکھنے کو ملیں گے. بہت سی گفتگو ہم نے آج کی ہے تنگدستی کے اسباب کے حوالے سے، بے روزگاری کے جو اسباب ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جائز طریقے سے اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بے روزگاری سے بچائے. اللہ پاک ہمیں حلال روزگار بآسانی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی نقاط اعظم امام ونقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے رب کریم عز و جل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہماری مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. اے رب کریم عز و جل آج بے روزگاری کے اسباب پر ہم نے کچھ گفتگو کی. رب کریم عز و جل دنیا جہاں میں تیرے بندے جو بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو حلال روزگار بآسانی عطا فرما، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم دنیا جہاں میں جہاں کئی مسلمان تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہے، رب کریم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب کی غیب سے مدد فرما. رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے ان تمام کی جائز تمناؤں مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قص مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا